اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير۔ ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی یکتائی یکسوئی تنہائی تسبیحات تمجیلات تمہیدات اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے، درود و سلام امام الانبیاء امام المجاہدین رحمت للعالمین پیغمبر علیہ السلام دی ذات و بابرکات واسطے، رحمت اور بخشش دی دعا آل رسول اہل بیت اولیاء کرام بزرگان دین محدثین کرام علیہ اجمعین واسطے۔ حضرات محترم، امام بخاری نے صحیح البخاری اندر جہاد کے فضائل، مسائل، احکامات دوبارے بالتفصیل تذکرہ کیتا ہے، اور محدثین سلف صالحین نے جہاد دیاں کئی قسمہ بیان کیتیاں نے۔ انہاں قسمہ دے اندروں موٹیاں موٹیاں جہاد دیاں 3 قسمہ نے۔ پہلی قسم جہاد بالسیف، تلوار نال جہاد کرنا۔ دوسری قسم جہاد بالقلب، تحریری صورت اندر جہاد کرنا، لکھ کے جہاد کرنا، قلم نال جہاد کرنا۔ اور تیسری قسم جہاد باللسان، زبان دے نال جہاد کرنا۔ حضرات محترم، اسلام دی تاریخ اے بات بتاندی ہے، اسلام دی تاریخ اے بات دسدی ہے۔ جدو بھی اسلام دے دشمناں نے، کافراں نے، یہودیاں نے، عیسائیاں نے انہاں 3 طریقیاں دے اندروں کسے ایک طریقے نو اپنایا ہے، کسے ایک طریقے نے عمل کیتا ہے، تے جواب اندر مسلماناں نے بھی، مومناں نے بھی، مجاہدین نے بھی، اہل توحید نے بھی اوخو ہی قسم اپنائی ہے جڑی قسم دشمن نے اپنائی ہے۔ اگر دشمن نے جہاد بالسیف کیتا ہے تو مسلمان نے بھی جہاد بالسیف کیتا ہے۔ اگر دشمن نے جہاد باللسان کیتا ہے تو مسلمان نے بھی جہاد باللسان کیتا ہے۔ اگر دشمن نے جہاد بالقلم کیتا ہے تو مسلمان نے بھی، مجاہد نے بھی جہاد بالقلم کیتا ہے۔ حضرات محترم، بالکل واضح مثال ہے جہاد باللسان دی غزوہ احد دا واقعہ۔ نبی پاک علیہ السلام دے 70 صحابہ شہید ہو گئے نے اور متعدد صحابہ زخمی نے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا میدان اندر انہیں کہ ابو سفیان نے اجے کلمہ نہیں سی پڑھیا۔ ابو سفیان بول کر کے کہندا ہے اولو حبل، حبل واسطے بلندی ہے، حبل واسطے رفت ہے،
تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ نو فرمایا میرے صحابیو کفر نے نعرہ بلند کیتا ہے اسلام نو نیچا کرنے واسطے تسی بھی اندہ جواب دیو صحابہ فرماندے نے محبوب اسی کی جواب دینا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تسی جواب دیو اللہ اعلی و اجل اللہ واسطے بلندی ہے اللہ واسطے ہی شان مقام مرتبہ ہے تو پھر کفر دی طرف زبان دے نال اے نعرے دی دوسری آواز آئی لا عزا ولا عزا لکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابیوں تسی بھی زبان نال جواب دیو اسلام دا نعرہ بلند کرو صحابہ فرماندے نے آقا سونیا کیڑا نعرہ بلند کرنا ہے کی جواب دینا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تسی کہو لنا مولا ولا مولاکم ساریاں طاقتاں رب العالمین واسطے نے تسی کہندے ہو کہ ساڈا عزا ہے تہاڈے کول عزا کوئی نہیں ساڈے کول اللہ ہے ساڈا اللہ مشکل کشا ہے اللہ حاجت روا ہے حضرات محترم اس واقعے تو پتہ یہ چلیا ہے کہ کفر نے اسلام نو نیچا دکھان دی خاطر نعرہ بلند کیتا ہے تے بدلے اندر مسلمانوں نے بھی اسلام دا نعرہ بلند کیتا ہے اور دوسری قسم جہاد بالقلب یعنی تحریری صورت اندر جہاد کرنا کتابہ لکھ کے واقعات اور تحریرہ لکھ کے اندہ بڑا مشہور واقعہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہریکل دی طرف خط لکھیا اور تیسری قسم جہاد بالسیف اے جہاد دی سب تو افضل ترین قسم ہے تلوار دے نال جہاد کرنا نیزے دے نال جہاد کرنا اے افضل ترین قسم ہے اور اج دا جمعۃ المبارک بھی ایسے جہاد بالسیف کے بارے ہی بیان کیتا جائے گا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ منو کما حق کو ہو بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور یہ جڑی تیسری قسم ہے نا جہاد بالسیف انڈیا بھی اگے تین قسمہ نے صحیح ابو داؤد شریف اندر حدیث موجود ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاہد المشرکین لوگوں جہاد کرو مشرکان الکافران کس چیز نال جہاد کرنا فرمایا بِأَمْوَالِكُمْ اپنیاں مالاں نال جہاد کرو وَأَنفُسِكُمْ اپنیاں جاناں نال جہاد کرو وَأَلْسِنَتِكُمْ اور اپنی زبان دے نال جہاد کرو حضرات محترم مالاں دے نال جہاد کرنا کی مطلب یعنی جتنے بھی مجاہدین سرحداں تے لڑائی کر رہے نے انہوں نے مالی سپورٹ دینا انہاں واسطے ضروریات سامان مہیا کرنا بھیجنا اینو مالی جہاد کہندے نے اور دوسرا وانفسکم اپنیاں جاناں نال جہاد کرو یعنی اپنیاں جاناں دے نذرانے پیش کرو میدان جہاد اندر میدان مقتل اندر اور تیسری وَأَلْسِنَتِكُمْ اور اپنی زبان نال جہاد کرو ان دا مطلب یہ ہے کہ لوگاں نو ترغیب دلائی جائے جہاد دی لوگاں نو واضح و نصیحت کیتی جائے لوگاں نو تبلیغ کیتی جائے لوگاں نو تیار کیتا جائے ٹریننگ دیتی جائے جہاد دے مسائل احکامات اور فضائل بتا کے لوگاں نو جہاد واسطے تیار کیتا جائے یعنی واضح و نصیحت زبان نال کیتی جائے اور حضرات محترم سب تو افضل ترین جہاد اپنی جان نال جہاد کرنا جسم نال جہاد کرنا صرف کلمۃ اللہ نو بلند کرن واسطے اللہ تے اللہ دے رسول دی دسی ہوئی شریعت نو اگے پہنچان واسطے اللہ دی توحید نو اگے پھیلان واسطے اپنے تن من دھن دی قربانی دینا ایک بہت بڑا جہاد ہے آؤ حضرات محترم
میں بلا اختصار تہاڈے سامنے جہاد دے حوالے دے نال چند ایک باتاں ذکر کراں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی مینوں کما حق ہو بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آؤ اللہ دے قرآن تے غور کرنا۔ میرے اور تساد پیر مرشد امام الانبیاء آقا علیہم الصلاۃ والسلام دے سینہ تحت نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان فرما رہے آئے۔ فرمایا اذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا وإن اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، یہ سورۃ الحج دی آیت ہے اور یہ آیت جہاد دے مسائل دے اندروں سب تو پہلی قرآن پاک دی یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ فرمایا اذن للذین یقاتلون، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آرڈر جاری کر دیتا ہے، میرے میدان جہاد اندر آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دیتی ہے کہ میدان مقتل اندر آؤ۔ اللہ رب العالمین نے حکم صادر کر دیتا، اذن للذین یقاتلون، میدان مقتل دے اندر آ کر کے جہاد کرو، لڑائی کرو، کافرہ دا قتل عام کرو۔ اللہ اکبر، اللہ 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 سونیا، جہاد کیوں کرنا ہے تیرے رستے اندر، میدان کار ساد اندر کیوں نکلنا ہے، وجہ کی ہے، سبب کی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ فرمایا بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، جدو لوگ ظلم کرن لگ جان، زیادتیاں کرن لگ جان، پھر میرے رستے اندر جہاد کرو، لڑائی کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ جدو ظلم حد تو زیادہ بڑھ جائے نا، پھر میدان کار ساز نو سجا دیو، میدان مقتل نو سجا دیو۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ اے اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرمائی پیغمبر علیہ السلام تے اللہ نے حکم دیتا کہ جہاد کرو کافرہ دے نال، اور کافرہ نے نبی علیہ السلام تے بہت زیادہ جناب مصیبتہ تے تکلیفہ دے پہاڑ توڑے، صحابہ نو بڑیاں تکلیفہ دیتیاں، اور یہ آیت مکے اندر نازل ہوئی ہے۔ تے مکے اندر اللہ رب العالمین نے پھر یہ آیت نازل کی تھی جدو مدینے اندر نبی علیہ السلام آئے، اور مکے دے حالات کی سی۔ میرے اور تساد پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ تے ظلم و ستم کر رہے ہیں مکے دے لوگ۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ندیاں اکھاں نکال دیتیاں گئیاں نے، حضرت سمیہ دے جسم دے دو ٹکڑے کر دیتے گئے نے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ اور نہ دے قدمہ دے اندر رسیاں ڈال کے مکے دے بازار اندر کسیٹیا گیا ہے۔ حضرت خباب بن عرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسیاں دے اندر جھگڑ کر کے دھوپ دے اندر پھینک دیتا گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ حتیٰ کہ میرے پیغمبر علیہ السلام نو بھی قتل کرن دیا کئی دفعہ سازشاں تے کئی دفعہ پلانگاں بنائیاں گئیاں۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ ایک دن میرے محبوب علیہ السلام کعبۃ اللہ دن ٹیک لگا کر کے بیٹھے نے، ایک صحابی آیا تے آ کر کے کہندا محبوب ہن تے کافر ظلم و ستم دی اخیر کر دیتی ہے کافراں نے، تے میرے پیغمبر علیہ السلام کعبۃ اللہ دن ٹیک چھڑ کر کے بیٹھ گئے نے۔ آقا فرماندے نے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء
وزلزلوا حتى يقول الرسول میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کعبۃ اللہ دے لٹے تو چھڑ کر کے بیٹھ گئے آقا فرماندے نے او میرے صحابیا کیا تو پہلے لوگاں دی زندگی نہیں پڑھی پہلے لوگاں نو اسلام دی خاطر دین دی خاطر توحید دی خاطر انہاں دے جسماں دے ٹکڑے کیتے گئے انہاں دے جسماں دے اوپر لوہے دیاں کنیاں چلائیاں گئیاں انہاں دے جسماں تو جناب ہڈیاں تو گوشت نو الگ کیتا گیا اللہ اکبر اللہ اللہ صحابیاں رب جنت ایویں نہیں دینی رب نے تے سودا کر لے آئے لوگوں میرے رستے اندر جان دے دیو تے میرے کلو جنت لے لو اللہ اکبر اللہ اللہ ظلم و ستم بڑھتے جا رہے ہیں مکے اندر الغرض شیب ابی طالب اندر میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو بند کر دیتا گیا ہے 2.5 سال میرے پیغمبر شیب ابی طالب اندر رہنے کھانا بھی بند ہے پانی بھی بند ہے ضروریات زندگی دی چیزاں بھی بند نے 2.5 سال میرے پیغمبر نے صعوبتاں تے مشقتاں اندر گزارے نے پھر میرے پیغمبر ہجرت کر کے مدینے آ گئے نے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دے 2 قسم دے پہلو نے ایک مکی زندگی ہے ایک مدنی زندگی ہے مکی زندگی اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو بڑی تکلیفاں تے مشقتاں دا سامنا کرنا پیا پھر مکے اندر ہجرت کر کے جدوں مدینے چلے گئے نا پھر اللہ تعالی نے قرآن دی آیت نازل فرمائی اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رب نے تینوں آرڈر جاری کر دیتا ہے حکم دے دیتا ہے اجازت دے دیتی ہے کافرہ دے خلاف جہاد کرو جڑے تہاڈے تے ظلم و ستم کر رہے نے او حضرات محترم قرآن پاک اس آیت تو پتہ کی چلتا ہے کہ مسلمان جہاد اندر لڑائی اندر کافرہ دے نال پہل کرن دی اسلام نے اجازت نہیں دیتی پہل کرن دا حکم اسلام نے نہیں دیتا او حضرات محترم اے تے سورۃ حج دی آیت سی نا اے تو مسئلہ اے سمجھ اندر آیا کہ اسلام پہل کرن دی اجازت نہیں دیندا آؤ ہن سورۃ بقرہ دی آیت تے توجہ کرنا غور کرنا میرے اور تو صد پیر مرشد امام الانبیاء آقا علیہم الصلاۃ والسلام دے سینہ طرف نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان فرما رہے آئے فرمایا وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ یحب المعتدین اللہ رب العالمین فرما رہے نے میرے رستے اندر جہاد کرو لڑائی کرو قتال کرو اللہ اکبر اللہ اللہ جڑے انہاں لوگاں نال قتال کرنا ہے جڑے لوگ مسلماناں نو تنگ کردے نے مسلماناں نو پریشان کردے نے مسلماناں نو اذیتاں دیندے نے مسلماناں نو آئے دن تنگ کردے نے تے کہ فرمایا ولا تعتدوا تے حد تو زیادہ نہیں بننا ان اللہ یحب المعتدین حد تو زیادہ بننے والے اللہ رب العالمین محبت نہیں کر دے پیار نہیں کر دے آؤ حضرات محترم حد تو زیادہ بڑھندا کی مطلب اندا مطلب ان سمجھ لو اللہ رب العالمین فرما رہے نے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو سمجھا رہے نے اندا سادہ مطلب انج سمجھ لو کہ اللہ تعالی کہہ رہے نے کہ اگر کافراں نے تہاڈا ایک بندہ قتل کیتا ہے تے بدلے اندر تسی بھی ایک ہی بندہ قتل کرنا ہے اگر کافراں نے تہاڈے 2 بندے قتل کیتے نے تے تسی بھی بدلے اندر 2 بندے ہی قتل کرنے نے اگر کافراں نے جتنا تہاڈا نقصان کیتا ہے او جانی نقصان ہوئے او مالی نقصان ہوئے او جس قسم دا بھی نقصان ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کافر جتنا
اتنا تہاڈا نقصان کرن، جتنا مالی جاناں دا نقصان کرن اُنّا ہی تسی کرنا ہے۔ فرمایا ولا تعتدوا، حد تو زیادہ نہیں بننا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ تے جدو کافر جھیڑے نے نا او صلح دے پیغام نو توڑ دینا، اور اسلام تے دیندہ ہی صلح دا پیغام ہے، اسلام تے دیندہ ہی امن دا پیغام ہے، اور اسلام تے زندگی اصولانا دستا ہے۔ اگر کافر جناب صلح دے پیغام نو توڑ دین، امن دے پتیاں نو مسل دین اور قانون نو توڑ دین، فرمایا پھر میدان اندر اتر کر کے پھر میدان اندر دھوڑنا نہیں۔ ایسا سبق سکھانا ہے کافرانو، یہودیاں نو، انہاں دی نسلاں بھی یاد رکھن۔ آؤ حضرات محترم، جتنا ظلم او کرن اتنا ہی ظلم کرنا ہے۔ ایک دوسری آیت سے سورۃ بقرہ دے اندر جڑا اللہ رب العالمین نے جہاد کا حکم دیتا ہے، آؤ ہن سورۃ النساء دی آیت تے غور کرنا۔ میرے اور تو سادے پیر و مرشد امام الانبیاء آقا علیہم الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ۔ اللہ رب العالمین فرما رہے نے تہانوں کی ہو گیا، تسی میدان قتال اندر کیوں نہیں آندے، جہاد کیوں نہیں کردے؟ والمستضعفین، کمزور لوگ تہانوں مدد واسطے پکار رہے نے، والولدان، بچیاں تے ظلم کیتا جا رہا ہے، والنساء، عورتاں دا قتل عام کیتا جا رہا، تسی پھر بھی جہاد واسطے نہیں نکل دے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ آؤ حضرات محترم، اصل اندر اللہ رب العالمین نے مسئلہ سمجھا رہے نے۔ اے جناب دنیا دے جس مرضی کونے تے مسلمانہ دے نال ظلم ہوئے نا، او فلسطین اندر ہوئے، او شام اندر ہوئے، کشمیر اندر ہوئے، برما اندر ہوئے، بچیاں دا قتل عام کیتا جائے، خواتین دا ماریا جائے، بوڑھیاں نو ماریا جائے، فرمایا پھر میدان قتال اندر اترنا ہے، میدان جہاد اندر اترنا ہے۔ آؤ حضرات محترم، تین آیتاں میں تہاڈے سامنے تلاوت کیتیاں نے، انہاں دا ترجمہ اور تفسیر خلاصہ تم تہاڈے سامنے بیان کیتی ہے۔ تین آیتاں اندر اللہ رب العالمین نے جہاد کرن دا حکم دیتا ہے، تین آیتاں اندر تلوار اٹھان دا حکم دیتا ہے، لیکن وجوہات اللہ رب العالمین نے الگ الگ بیان کیتیاں نے۔ پہلی آیت اندر فرمایا کافرہ دے خلاف تلوار اٹھاؤ، لیکن فرمایا پہل نہیں کرنی۔ دوسری آیت اندر فرمایا کافرہ دے خلاف تلوار اٹھاؤ، لیکن فرمایا حد تو نہیں بننا، جتنا او تہاڈے بندے مارن اتنی ہے تسی انہاں دے بندے مارنے نے۔ اور تیسری آیت اندر فرمایا جہاد کرو، جدو کافر تہاڈے بچے آتے، خواتین تے، بوڑھے آتے ظلم کرن، پھر جناب تسی انہاں نو ظلم دا، اپنے مظلوم دی مدد کرو، مظلوم دا پھر ساتھ دیو۔ آؤ حضرات محترم، اسلام تے کچھ لوگ بکواس کردے نے کہ اسلام دہشت گردی سکھاندا ہے، اسلام جڑا ہے او جناب تلوار تے زور تے پھیلے آئے، اسلام جڑا ہے او نیزے تے زور تے پھیلے آئے۔ آؤ حضرات محترم، بھی غلط فہمی دور کر دیوا، پوری اسلام دی تاریخ اندر میری نظر اندر کوئی ایک ایسا واقعہ بھی نہیں گزریا، میں زندگی اندر کوئی ایک ایسا واقعہ نہ سنیا ہے نہ پڑھیا ہے کہ کسی مسلمان نے یا کسی صحابی نے ایک گن دے پوائنٹ تے کسی کافر نو، غیر مسلم نو کیا ہوئے، تلوار دی نوک تے کیا ہوئے کلمہ پڑھ پھر میں تینو چھوڑا گا، مسلمان ہو جا پھر میں تینو چھوڑا گا۔ نہیں حضرات محترم، تلوار تے زور تے اسلام نہیں پھیلیا، بلکہ اسلام پھیلیا امن دے بنا تے، اسلام پھیلیا حسن اخلاق دی وجہ تو۔ آؤ اللہ رب العالمین نے انہاں لوگاں نو منہ توڑ جواب دیتا ہے جڑے لوگ کہندے نے کہ اسلام تلوار تے زور تے پھیلیا ہے، اسلام جڑا ظلم تے زور تے پھیلیا ہے۔ نہیں نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے بڑے سادہ انداز نال مسئلہ سمجھایا ہے، فرمایا
لا اکراہ فی الدین، دین اندر سختی کوئی نہیں، دین اندر جبر کوئی نہیں۔ اور دوسری جگہ پہ فرمایا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جندہ دل کرے کلمہ پڑھ لے، جندہ دل کرے کلمہ نہ پڑھے، جندہ دل کردہ مسلمان بن جائے، جندہ دل کردہ مسلمان نہ بنے۔ آؤ حضرات محترم، اسلام تے جبرن کسے تے ظلم کردہ ہی نہیں، گن پوائنٹ تے کسے کلمہ پڑھاندہ ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے دو ٹوک سادہ الفاظ کے اندر فرمایا لا اکراہ فی الدین فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جندہ دل کردہ ہے مسلمان بن جائے، جندہ دل کردہ ہے کلمہ نہ پڑھے۔ آؤ حضرات محترم غور کردے جانا، توجہ کردے جانا، اور یہ بھی بات یاد رکھ لو، یہ مال دی خاطر بھی جہاد نہیں کرنا، دولت دی خاطر بھی لڑائی نہیں کرنی، یہ بھی اللہ رب العالمین نے مسئلہ سمجھائے۔ آؤ صحیح حدیث ہے، توجہ کرتے جانا، غور کرتے جانا۔ میرے اور تصادے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتحانہ سورت کے اندر جدو مکے اندر داخل ہوئے نے فتح حاصل کی تھی، مکے نو فتح کیتا ہے۔ میرے پیغمبر دا لڑک پنتے بچپن تے جوانی دے ایام اتھے گزرے نے، 40 سال بعد دوبارہ میرے پیغمبر مکے اندر گئے نے، تے میرے پیغمبر نے اے نہیں کیا کہ اے میرا گھر سی نو چھوڑ دیو، اے ابو بکر دا گھر سی نو بھی خالی کر دیو، اے عثمان دا گھر سی نو بھی خالی کر دیو، ابو ہریرہ دا گھر نو بھی خالی کر دیو۔ نہیں نہیں، میرے پیغمبر علیہ السلام 40 سال بعد مکے نو فتح کیتا ہے۔ میرے پیغمبر نے جا کر کے مکانہ اپنے پرانے جڑونا دے گھر سی او لوگاں دے کلو نہیں چھینے، لوگاں دے کلو نہیں کھوئے۔ اگر دولت دی حرس ہوندی کہ جہاد دے بدلے اندر دولت ملے گی تو میرے پیغمبر نے ضرور اپنے مکانات تے گھر لینے سی، لیکن میرے پیغمبر علیہ السلام نے نہیں لے۔ میرے پیغمبر نے جہاد کیوں کیتا ہے؟ مظلوم دی مدد واسطے۔ جدو بھی میرے پیغمبر دے صحابہ نے تلوار اٹھائی ہے مظلومہ دی داد رسی واسطے۔ آؤ حضرات محترم اگے غور کر دے جانا، پیسے دی خاطر بھی میرے پیغمبر دے صحابہ نے جہاد نہیں کیتا۔ غزوہ حنین دا موقع ہے، نبی علیہ السلام اللہ رب العالمین نے فتح عطا کیتی ہے، تو میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نے 24,000 اونٹ میرے پیغمبر علیہ السلام دے سامنے پیش کیتے گئے نے، 40,000 بکریاں نے، اور جناب سونا بھی پیش کیتا گیا، چاندی بھی لے آندی گئی۔ نبی علیہ السلام دے سامنے مال دا ڈھیر لگا ہے تے جانور بھی بہت زیادہ نے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے 15 دن جنگ حنین دا انتظار کیتا کہ جڑے کافر اپنا ساز و سامان چھوڑ کر کے چلے گئے نے نا، 15 دن میرے پیغمبر نے 15 دن انتظار کیتا کہ دوبارہ آن اور اپنا ساز و سامان لے کر کے چلے جان، لیکن وہ دوبارہ نہیں آئے۔ پھر میرے پیغمبر علیہ السلام نے وہ مال صحابہ دے اندر تقسیم کر چھڑے آئے، صحابہ دے اندر تقسیم بانٹ دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ اگر میرے پیغمبر علیہ السلام دے دل اندر مال اور پیسے دی حرس اور لالچ ہوندا، اس مقصد دی خاطر جہاد کر دے، کہ نبی علیہ السلام نے 24,000 اونٹ اور 40,000 بکریاں اور سونا اور چاندی کسے نے بھی نہیں سی دینی، اور میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے کول ہی رکھنی سی، اپنے پاس ہی رکھنی سی۔ آؤ حضرات محترم، انہاں دونوں احادیث تو غزوہ بدر اور غزوہ حنین دے واقعے تو پتہ یہ چلتا ہے میرے پیغمبر نے جہاد کیتا ہے کلمۃ اللہ نو بلند کرن واسطے، میرے پیغمبر دے صحابہ نے جہاد کیتا ہے مظلومہ دی مدد واسطے۔ نبی علیہ السلام نے غزوات کیتے نے، سریے کیتے نے، اور قتال کیتا ہے صرف اور صرف اللہ رب العالمین دے اسلام نو دنیا تے غالب کرن واسطے۔ آؤ حضرات محترم غور کرتے جانا، توجہ کرتے جانا۔
پتہ کی چلیا کہ جہاد نہ ہی دنیا دی خاطر کرنا ہے، نہ ہی دولت دی خاطر کرنا ہے، نہ ہی دکھلاوے دی خاطر کرنا ہے، بلکہ خالصتاً اللہ رب العالمین دے کلو اجر لین واسطے اپنی جان دا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آؤ اے جہاد دی تڑپ اور شوق انبیاء نو بھی بڑا سی، صحابہ نو بھی بڑا سی۔ آؤ میرے پیغمبر علیہ السلام دی کتنی بڑی خواہش سی کہ میں اللہ تعالیٰ دے رستے اندر شہید ہو جاواں۔ صحیح حدیث ہے میرے اور تساں پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی نے فرماندے نے نبی علیہ السلام اکثر اے دعا کیا کرتے سی، میرے پیغمبر علیہ السلام دی تڑپ تے خواہش تے تمنا تے آرزو سی۔ میرے پیغمبر فرماندے نے والذی نفسی بیدہ لوددت انی اقتل احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دی تڑپ دیکھنا جہاد دی کتنی ہے، اللہ تعالیٰ دے رستے اندر کٹ مرن دی جان دا نذرانہ پیش کرم دی کتنی تڑپ ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میرا دل کردا ہے میں ہر جنگ اندر شامل ہوا، ہر سرائے اندر، ہر غزوے اندر شامل ہوا۔ تے میرے پیغمبر فرماندے ہیں میرے دل دی خواہش ہے لوددتو میں اللہ تعالیٰ دے رستے اندر شہید کر دیتا جاوا، ثم اقتل ثم احیا پھر میں زندگی دے دیتی جائے، پھر میں اللہ تعالیٰ دے رستے اندر جہاد کرا، پھر میں قتل کر شہید کر دیتا جاوا، ثم احیا پھر میں زندگی دے دیتی جائے، ثم اقتل پھر میں جہاد کرا تے جا میں شہادت نوش کر جاوا، ثم احیا پھر میں زندگی مل جائے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میری دل دی خواہش بار بار میں میدان جہاد اندر اپنی جان دا نذرانہ پیش کرا تے بار بار میں زندگی لٹائی جائے، بار بار میں اپنی جان دا نذرانہ پیش کردا جاوا۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ آؤ حضرات محترم، حضرت نبی علیہ السلام تو پہلے بھی جتنے نبی گزرے نے انہاں نوں بھی جہاد والے عمل دے نال بڑی محبت سی۔ حضرت سلیمان پیغمبر جڑے نے نا اے بھی رب دے بڑے جلیل پیغمبر نے۔ حضرت سلیمان اپنی بیویاں دے کول 100 بیویاں سی تے اپنی بیویاں دے قریب گئے اور کیا کہ انہاں 100 بیویاں دے نال میں ہم بستری اور جمع کرنا ہے، انہاں 100 بیویاں دے اندروں جتنے بھی بچے پیدا ہون گے، 100 بیٹے پیدا ہون گے، میں 100 دے 100 ہی بیٹے اللہ تعالیٰ دے رستے اندر میدان جہاد اندر، میدان مقتل اندر انہوں نے بھیجا گا، انہوں نے شاہ سوار اور مجاہد اور کمانڈر بناوا گا۔ لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے، انشاءاللہ نہیں کیا۔ حضرات محترم جدو انشاءاللہ نہیں کیا تے 100 بیویاں دے اندر صرف ایک بیوی دہا بیٹا پیدا ہویا، وہ بھی ابہج پیدا ہویا، معذور پیدا ہویا۔ حضرات محترم اس حدیث تو پتہ ہے چلتا ہے، اس واقعے تو پتہ ہے چلتا ہے کہ پہلے بھی جتنے نبی گزرے نے انہاں دے دل اندر بھی جہاد دی بڑی تمنا اور خواہش اور آرزو سی، انہاں دے دل اندر بھی جہاد دی بڑی تڑپ سی۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ اور نبی علیہ السلام دے صحابہ دے دل اندر بھی بڑی جہاد دی تڑپ اور خواہش سی۔ میرے اور تصاد پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو اپنی زندگی اندر اکثر اے دعا کرتے سی، اللہم ارزقنی شہادتا فی بلدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سونیا موت تے آنی ہی آنی ہے، آخر ایک نہ ایک دن زندگی دا
زندگی دے سانس ختم ہوئی جانے نے، ایک نہ ایک دن دنیا چھوڑ کر کے تے چلے جانا ہے، لیکن مالکا میری دل دی تمنا اے وے کہ مینوں شہادت دی موت آئے، مینوں شہادت والی موت آئے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ آؤ حضرات محترم، پتہ چلیا عمر نو بھی شہادت دی موت دے نال بڑی خواہش تے تمنا سی، لیکن حضرت عمر نو اللہ رب العالمین نے شہادت والے رتبے تے بھی فائد کیتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ دے باپ ایک جنگ اندر شہید ہو گئے نے تے کافراں نے وقد مسل به وزی بین یدیہ فذهبت اکشف عن وجہی۔ حضرت جابر بن عبداللہ دے باپ دے چہرے دا موسلا کر دیتا گیا ہے، کان بھی کٹ دیتے گئے نے، نک بھی کٹ دیتا گیا ہے تے ہونٹ بھی کٹ دیتے گئے نے تے اکھاں بھی نکال لیا گئی نے تے حضرت جابر دے باپ دے چہرے تے کپڑا دے دیتا گیا ہے۔ حضرت جابر آئے نے اپنے باپ دے چہرے تو کپڑا ہٹان لگے نے تے کول قریب بیٹھے لوگ سی انہاں منع کر دیتا ہے، پھر انہاں کپڑا نہیں اٹھایا۔ ہر غرض اچانک ایک عورت دی چیخ و پکار دی آواز آئی، رون دی آواز آ رہی ہے تے حضرت جابر تے باقی لوگ کہندے نے نی بی بی کیوں واویلا کر رہی ہے، کیوں چیخ و پکار کر رہی ہے؟ میں اپنی اکھاں دے نال دیکھے آئے جابر دے باپ عبداللہ دے اوپر اللہ تعالیٰ دے نوری ملائکہ نے پرا دے نال ڈھانپے آئے، رحمت دے پرا فرشتیاں نے اپنے رحمت دے پرا دے اندر نو لے آئے۔ واہ سبحان اللہ۔ آؤ حضرات محترم، اے میدان جہاد اندر اپنی جان دا نذرانہ پیش کرن دی اہمیت فضیلت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ اور اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے جدو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے باپ دے چہرے دا موسلا کر دیتا گیا، یعنی انہاں دے جسم دے اذان و کافراں نے کٹ دیتا گیا تے جدو انہاں کے چہرے تو کپڑا ہٹان لگے لوگاں نے نہیں ہٹان دیتا۔ اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ اکثر دیکھے نے کہ حادثات بڑے خطرناک ہوندے نے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان دی جان دی عزت دی حفاظت فرمائے تے خطرناک حادثات ہو جاندے نے، بندے دا چہرہ جڑا ہے وہ جناب گاڑی دے ٹائر تھلے آیا، چہرہ پھس گیا، مسل ہو گیا، پیس گیا، چہرے دی شکل جڑی بندے دی جناب ختم ہو گئی تے پھر جدو کفن دے دیتا جاندہ لوگ چہرہ دیکھن واسطے آندے نے۔ ایسے جدو کوئی حالت پیش آ جائے پھر میت دا چہرہ نہیں دکھانا چاہیے تاکہ بعض لوگ پھر چہرہ دیکھتے نے وہ بے صبرے ہو جاندے نے، انہاں کولوں جناب کنٹرول نہیں ہو جاندا، برداشت نہیں کرتے، پھر چیخ و پکار کر دینے۔ اس حدیث تو مفہوماً خلاصہ نکلتا ہے کہ حضرت جابر دے باپ دے چہرے دے جسم دے اعضاء کٹ دیتے گئے، کپڑا ہٹان لگے نے لیکن لوگاں نے نہیں ہٹان دیتا۔ آؤ حضرات محترم غور کرتے جانا، توجہ کرتے جانا، جیڑا بھی جام شہادت نوش کرے اللہ تعالیٰ دے رستے اندر میدان جہاد اندر اپنی جان دا نذرانہ پیش کرے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بندے دی عزت اندر اضافہ ہو جاندہ ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جاء یوم القیامت واللون لون الدم والریح ریح المسک۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو مجاہد بندہ میدان جہاد اندر لڑائی کرتا ہے، لڑائی کر دیا کافر دا تیر آیا انہیں جسم اندر لگا، وہ جام شہادت نوش کر گیا۔ فرمایا انہیں جسم دے اندر خون دا قطرہ زمین تے بعد اندر گرتا ہے، اللہ رب العالمین انہوں جنت دا مہمان بنا دیندے نے، انہیں سارے زندگی دے گناہ معاف فرما دیندے نے۔ فرمایا والریح ریح المسک، اور انہیں جسم دے اندر نکلن والا بہن والا خون جڑا ہے فرمایا ان دی کستوری تو بھی زیادہ ان دی خوشبو آندی۔ اللہ اکبر، اللہ۔ ایویں میدان جہاد اندر اپنی جان دا نذرانہ پیش کرن دی اہمیت اور فضیلت۔ آؤ حضرات محترم، مجاہد والا رتبہ ایک بڑا ہی اعلیٰ رتبہ ہے۔ صحیح ترمذی شریف اندر حدیث موجود ہے
میرے اور تو سر پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی حضرت سامورا بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے رأیت اللیلۃ رجلین آتانی فصعد لی شجرتا۔ حضرت سامورا بن جندب فرماندے نے میں رات نو آرام کر رہا، اچانک دو بندے آئے، انہوں نے مینوں اٹھایا ہے تے مینوں اٹھا کر کے ایک درخت دے اوپر مینوں چڑھایا گیا ہے، درخت دے اوپر میں چڑھ گیا تے اچانک ایک مینوں خوبصورت تے بڑا پیارا محل نظر آیا ہے تے میں انہاں لوگاں دے کولوں سوال کیتا ہے جڑے مینوں لے کر کے اس درخت دے چڑھے نے، میں انہاں کولوں سوال کیتا ہے سامنے جڑا خوبصورت محل نظر آ رہا ہے یہ کیڑے بندے دا محل ہے؟ کہ وہ فرشتے وہ بندے بول کر کے کہندے نے اے اس بندے دا محل ہے جڑا بندہ اللہ تعالیٰ دے رستے اندر اپنی جان دا نظرانہ پیش کر کے آیا ہے، اے اس بندے دی کوٹھی ہے جڑا بندہ اللہ تعالیٰ دی خاطر اپنی جان میدان مقتل اندر لٹا کر کے آیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ ایک اور اس حدیث نال ملدی جلدی حدیث ہے، نبی علیہ السلام دے صحابہ دے دل اندر جہاد دی کتنی تڑپ تے کتنا شوق تے کتنا ولولہ سے۔ نبی علیہ السلام دے صحیح حدیث ہے جدو حساب و کتاب ہو جائے گا نا، جنتی جنت اندر تے جہنمی جہنم اندر چلے جان گے، اللہ رب العالمین مجاہد نو بلان گے وہ دسنا میرے رستے اندر جان دا نظرانہ پیش کرنے والے اپنی آخری خواہش تے تمنا تے آرزو دسنا جو جنت اندر جو کہے گا تیری ڈیمانڈ نو پورا کیتا جائے گا، جو کہے گا تیری خواہش تے تمنا دا خیال رکھیا جائے گا۔ تے مجاہد بول کر کے کہندا ہے، کہندا اللہ میری خواہش تے تمنا اے وے کہ مینوں دوبارہ دنیا تے لٹا دیتا جائے، مینوں دوبارہ دنیا تے بھیج دیتا جائے۔ اللہ فرماندے نے تو دوبارہ دنیا تے جا کر کے کی کرنا ہے؟ اللہ دوبارہ دنیا تے جاوا گا پھر تیرے رستے اندر جان لٹا کر کے آوا گا۔ اللہ فرماندے نے پھر تو میرے کول آئے گا تے پھر تیرے کی خواہش ہے؟ اللہ مینوں پھر دنیا تے دوبارہ بھیج دے، پھر میں تیرے رستے اندر جان دا نظرانہ پیش کر کے آوا گا۔ یعنی صحابہ دے دل اندر اللہ تعالیٰ دے رستے اندر جان دا نظرانہ پیش کرن دی اتنی تڑپ اور خواہش اور تمنا اور آرزو ہے۔ آؤ حضرات محترم، صحیح حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا مجاہد بندے دی جدو جسم اندروں جان نکل دی ہے، جتنی چیونٹی بندے نو کانٹے، کوئی کیڑی بندے نو کٹے تے وہ تکلیف ہوندی ہے، اتنی زیادہ بھی تکلیف نہیں ہوندی۔ یعنی ہلکا جا جو چیونٹی کوئی مکھی کوئی چیز بندے نو ڈنگ مارے نا تے بندے نو ہلکی جی کیڑی دے ڈنگ دے نال تکلیف محسوس ہوندی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجاہد بندے نو جدو جان دا نظرانہ پیش کردا ہے، گولی نیزہ تلوار دے وار کیتا جاندا اونوں اینی بھی تکلیف نہیں ہوندی، یعنی بڑی آسانی دے نال اون دے جسم دے اندروں روح نکلدی، انہوں محسوس بھی نہیں ہوندا۔ آؤ حضرات محترم، ایسی مجاہد بندے دی میدان جہاد اندر اپنی جان دا نظرانہ پیش کرن دی حمیت اور فضیلت۔ آؤ نبی پاک علیہ السلام نے ایک حدیث اندر مجاہد واسطے 6 انعامات بیان کیتے نے، جڑا بندہ میدان جہاد اندر جا کے لڑائی کرتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا انہوں 6 انعامات کل قیامت والے دن عطا کیتے جان گے۔ فرمایا پہلا انعام یغفر له فی اول دفعۃ من دمعہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جدو بندہ جہاد کرتا ہے، جہاد کرتا جا رہا ہے، لڑائی کرتا جا رہا ہے اور کافر دا تیر تلوار تے آن کے وار لگ جائے، نبی علیہ السلام نے فرمایا او مجاہد مسلمان زمین تے گر جاندا ہے، فرمایا یغفر لہ، ان دی اللہ رب العالمین زندگی بھر دے گناہاں نو معاف فرما دیندے۔ دوسرا انعام نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وَيُرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، جدو مجاہد اللہ تعالیٰ دے رستے اندر جان دا نظرانہ پیش کردا ہے، فرمایا جو ہی اندے جسم اندروں جان نکل دی ہے اندہ جنت والا محل کوٹھی بلڈنگ انہوں دکھا دیتی جاندی۔ اور تیسرا انعام نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَيَأْمَنُ مِنْ فَزَعِ الْأَكْبَرِ،
آخرت دیاں منزلہ دے اندرو سب تو پہلی منزل قبر ہے، جڑا قبر اندر پاس ہو گیا آگے بھی جا کے پاس ہو جائے گا۔ اور فرمایا قبر اندر مجاہد بندہ، قتال کرنے والا، لڑائی کرنے والا، میدان جہاد دے اندر کارساز اندر اپنی جان دا نذرانہ پیش کرنے والا بندے نو قبر اندر بھی کسی قسم دا نہ خوف ہوئے گا، نہ غم ہوئے گا، نہ کوئی رنج ہوئے گا۔ اور فرمایا چوتھی فضیلت وَيُحَلِّ حُلَّةَ الْإِيمَانِ، کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین انہوں ایمان والا ایک جبہ، ایک حلہ، ایک خوبصورت کرتا پہنان گے مجاہد بندے نو، قتال کرنے والے بندے نو۔ اور پنجواں انعام نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وَيُزَوَّجُ مِنَ الْحُورِ الْعَيْنِ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 70 حورا دنل اس مجاہد دا نکاح کر دیتا جائے گا، 70 عورتاں دا نو دلہا بنا دیتا جائے گا۔ واہ سبحان اللہ۔ دیکھو میں سوچ رہا سی جدو حدیث پڑھی ہے کہ دنیا دے اندر ایک بندے دیاں 4 بیویاں ہون نا تے بندہ بڑا اپنے آپ نو پتہ نہیں کی سمجھدا ہے، ایک دائیں ایک بائیں، ایک اگے ایک پیچھے 4 بیویاں، بندے نو گھیرا ڈالیا بیویاں نے۔ اور جنت اندر 70 حورا جڑیاں ہون گیاں وہ ایک مجاہد بندے نو پیش کیتیاں جان گیاں، اور حورا کتنیاں خوبصورت ہون گیاں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر انہاں دا ایک دوپٹہ زمین تے پھینک دیتا جائے پوری زمین روشن ہو جائے، انہاں دے دوپٹے اندر اتنی خوبصورتی ہے اور وہ خود کتنیاں خوبصورت ہون گی۔ اور آخری فضیلت نبی علیہ السلام نے فرمایا وَيُشَفَّعُ 70 إِنسَانًا مِنَ الْأَقَارِبَةِ، جڑا بندہ میدان جہاد اندر، میدان مقتل اندر، میدان اندر اپنی جان دا نذرانہ پیش کر کے آئے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، انہیں پروٹوکول دیتا جائے گا، اے اہمیت اور فضیلت دیتی جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ اپنے 70 خاندان دی سفارش کر کے انہوں نے جنت دی اندر لے کر کے جائے گا۔ واہ سبحان اللہ۔ آپ بھی جنت اندر جائے گا، نال 70 لوگ آدھی سفارش کر کے جنت اندر انہوں نے لے کر کے جائے گا۔ کتنا عظیم عمل ہے اللہ رب العالمین دے رستے اندر اپنی جان دا نذرانہ پیش کرنا۔ اور قرآن پاک اندر اللہ رب العالمین نے ایک جگہ تے فرمایا کہ بل احیاء، شہداء نو مردہ نہ کہو، شہداء اے زندہ نے، انہوں میرے ہاں رزق دیتا جاندہ ہے۔ اور حدیث پاک اندر بھی آندہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو کوئی بندہ شہید ہو جاندہ ہے ان دی جڑی روح سبب پرندیاں اندر ڈال دیتی جاندی ہے، اور اللہ رب العالمین دے عرش دے نیچے کندیلاں لٹک رہیاں نے، انہاں کندیلاں دے اندر اے شہید بندے دی روح جاندی ہے اور اتھ بہترین جا کے رزق کھاندی ہے اور جنت دی سیر و تفریح کر دی ہے۔ اے نیک شہید بندے دی روح جنت اندر سیر و تفریح کر دی ہے، اور جنت اندر ان دا مقام، ان دا محل، ان دا ٹکانہ اللہ رب العالمین دے عرش دے نیچے ہوئے گا۔ کتنا مقام ہے، کتنی فضیلت ہے۔ اور ایوی بات یاد رکھ لو، اگر بندے نے جہاد کیتا دولت حاصل کرن دی خاطر جہاد بندے درائے گاہ قرار دے دیتا جائے گا۔ اگر بندے نے جہاد کیتا ہے دنیا کمان دی خاطر کے جہاد کرا گا مال غنیمت ملے گی، پھر بھی اجر ضائع ہو جائے گا۔ اگر بندے نے جہاد کیتا ہے کہ لوگ مینوں کمانڈر کہیں گے، بہادر کہیں گے، جرت مند کہیں گے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے بندے دا بھی جہاد رائے گاہ قرار دے دیتا جائے گا اور ایسے بندے نو جہنم دا ایندھن بنا دیتا جائے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 2 قطرے بڑے محبوب نے، ایک وہ قطرہ
جڑا اللہ دے خوف اور ڈر دی وجہ تو اکھ دے اندروں نکلے، اور دوسرا او قطرہ جڑا میدان جہاد اندر مجاہد دا قطرہ خون دا گرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین نو ایک خون دا قطرہ جڑا میدان قتال اندر گرے، اور دوسرا آنسو دا قطرہ جڑا اللہ دے خوف دی وجہ تو ڈر دی وجہ تو گرے، یہ دونوں قطرے اللہ رب العالمین نو بڑے ہی عظیم لگتے ہیں۔ اتنے عظیم اور وزنی قطرے نے کہ جہنم بندے تے حرام ہو جائے گی، جنت دیاں نعمتاں بندے تے حلال ہو جان گیاں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔